آپ کے مطالبات تھے جن میں جبری گمشدگیوں کے معاملے کو حل کیا جائے، لوگوں کو بازیاب کرایا جائے، ڈیم بنانے کا آپ نے کہا، فیڈرل جابز کا کہا کہ 6% کوٹا دیا جائے، اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ افغان ریفیوجیز کو جو ہے ان کو واپس بھیجا جائے اور ریسورسز پہ بلوچوں کا حق ہونا چاہیے جو ان کے پروونس میں ہیں۔ تو ان مطالبات میں کیا ایسی چیز ہے یا حکومت کیا کہتی ہے کہ کیا رکاوٹ ہے کہ یہ مطالبات پورے نہیں ہو سکتے؟ ابھی تک انہوں نے یہ نہیں ہمیں بتایا کہ جی اس میں رکاوٹ کیا ہے اور کیوں نہیں ہو پا رہا۔ جو بھی ہمارے ان کے ساتھ میٹنگیں ہوئی ہیں ان میں ایک تو بدقسمتی یہ رہی ہے اس میں کمیٹیاں کافی بنی اور آج پھر سننا ہے کہ ایک نئی کمیٹی بنائی گئی ہے۔ اب اتنی کمیٹیاں بنی اگر اتنے مسئلے حل ہو جائے تو شاید یہ مسئلہ یہاں بات اس نوبت تک نہ پہنچتی۔ آج دن تک انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کیوں مسئلے حل نہیں ہو رہے، اور ہر بار وہ ان سے جب بات چیت کہتے کہ ہاں جی ہو جائیں گے ہو جائیں گے، ہو گیا ہے اس کا آج تک انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی یہ مسئلہ ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان جب وزیر اعظم خود نہیں تھے تو تب ان کی اگر ہم ٹویٹس بھی اٹھا کے دیکھیں ماضی کی تو وہ ایک ٹویٹ میں بلکہ انہوں نے 2012 میں کہا کہ ایک بھی مسنگ پرسن جو ہے وہ اپنے ملک میں نہیں ہونا چاہیے، اور یہ حکومت کی نااہلی ہے کہ یہ ان کی ناک کے نیچے ایسا ہو رہا ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت میں آنے کے بعد اس معاملے پر ان کی سنجیدگی ہے نہیں یا ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں؟ مسنگ پرسنز کے حوالے سے جو میں خود جب 2012 میں یہاں پہ سپریم کورٹ میں آیا تھا، انہوں نے آ کے یہ جے ڈی کا مظاہرہ کیا، ان کے ساتھ ان کی تمام وہ قیادت جو اس کی ہے پی ٹی آئی کی وہ شامل تھی، اور کہا کہ جی یہ ظلم زیادتی ہو رہی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، ایک اسٹیٹ میں اس طرح نہیں ہونا چاہیے، کسی کوئی قصوروار ہے تو اس کو قانون کے کٹہرے میں لائے جائے۔ یہ ٹاک شو میں بھی اس نے کہا ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم اس کی کیا مجبوری ہے یا اس کے ہاتھ بندھے ہیں، اس کے جواب تو وہ خود ہی دے سکتا ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ جی مسئلہ حل ہو، نہ کہ صرف یہ ایک مسئلہ بلکہ ہمارے ساتھ جو ایگریمنٹ کیا گیا تھا۔ دیکھیں ذمہ داریاں، اتحاد کی ذمہ داری دونوں طرفہ ہوتی ہے۔ ہماری ذمہ داری تھی ان کو ووٹ دینا، مشکل وقت میں جب ان کی حکومت بن نہیں پا رہی تھی ہم نے ان کا ساتھ دیا۔ اب یہ ان کی ذمہ داری بنتی تھی کہ ہماری مجبوریوں کو بھی سامنے رکھتے ہوئے ان مسئلوں کی طرف، اگر 100% 2 سال میں کام نہیں ہو سکتا، کم سے کم 20% تو اس پر کام ہونا چاہیے تھا۔ آپ کی حکومت کس طرح سے آئیڈینٹیفائی کرتی ہے جب لوگ مسنگ ہوتے ہیں؟ کیا میکنزم ہے صوبے میں؟ ہم نے جو آئیڈینٹیفائی کیے ہیں وہ جو میں نے لسٹ 2018 میں پرووائڈ کی تھی وہ 500 نہیں بلکہ 5128 کی تھی، اور ان میں سے جو اس دور حکومت میں جو بازیاب ہوئے ہیں وہ 418 بازیاب ہوئے۔ اور اسی دوران کل بھی میں نے جو ایک لسٹ پرووائڈ کی ہے فلور دا ہاؤس، کیونکہ جن لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا ہے یہ ان لوگوں کی ہم نے لسٹ پرووائڈ کی۔ ممکن ہے ان میں غلطیاں بھی ہوں، نہیں کہتے کہ 100% وہ کریکٹ ہوں گی۔ 500 کے تو تمام ڈیٹیلز میں نے ان کو دیے، باقی جو لسٹ ہمارے پاس ابھی بھی آ رہی ہے ان کو ہم کمپائل کر رہے ہیں، اور یہ میں نے فلور پہ بھی کہا تھا وہ ہم چند دنوں میں اسپیکر کے جو ہے سپرد کر دیں گے۔ وہ تقریباً 900,000 کے قریب ہے۔ اور جہاں تک ماما قدیر یا دوسری تنظیموں کا تعلق ہے، ہر کسی کی اپنی میکنزم ہے۔ ہم چونکہ بلوچستان کے بالخصوص جو بلوچ بیلٹ ہے ہمارے، وہاں پہ ہماری پارٹی کا جہاں پہ بھی اسٹرکچر ہے وہاں سے ان لوگوں سے ہم نے رابطے کیے جن کے لوگ گم ہوئے ہیں۔ ہاں کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پر پولیٹیکل ایکٹیویٹیز نہ ہونے کے برابر ہیں، انسرجنسی چل رہی ہے۔ آپ کے خیال میں، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ قانون سازی بھی ایسی کی گئی جہاں پر انٹیلیجنس ایجنسیز کو مزید اختیارات دیے گئے، ان کے لیے انٹیروگیشن یا اپنے شک و شبہات کو دور کرنے کا ٹائم، اور ان کو وہ قانون سازی پرووائڈ کی گئی جس کے تحت جو ہے یہ گمشدگی، اس طرح کی گمشدگیاں نہ ہوں، پھر بھی آپ کے خیال میں اس طرح کے واقعات کیوں پیش آ رہے ہیں؟ جو ہم نے معاہدہ سائن کیا تھا اس میں بھی ہم نے یہ شک رکھی ہوئی ہے کہ ان کی بازیابی کی جائے، اور نیشنل ایکشن پروگرام کے تحت، نیکٹر جس کو کہتے ہیں، اس کے تحت جو ہے نا اگر وہ کسی اس میں ملوث ہے اس کے تحت جو کارروائی کی جائے۔ تو ہم خود اس بات پر حیرانگی ہے کہ یہ قانون ہمارے بنائے ہوئے نہیں، یہ حکومت کے اپنے بنائے، چاہے موجودہ حکومت ہو چاہے گزری ہوئی حکومت ہو، لیکن اس میں کوئی شک نہیں حکومتیں بدلی ہیں لیکن یہاں کے ادارے تو وہی ہیں۔
لی نہیں ہے یہ. ان کی پالیسی تو ایک ہونی چاہیے, اور انہیں کی میرے خیال میں صلاح مشورے کے تحت یہ انہوں نے قانون بنایا ہوگا. جب وہ خود اپنے قانون پر جو ہے متفق نہیں ہیں, جو وہ خود اپنے قانون پر عمل درآمد نہیں کرتے, تو پھر وہ بیگانوں سے یا دوسرے لوگوں سے یہ کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اس قانون کی جو ہے کا احترام کریں. ہونا تو یہ چاہیے تھا, یہ حکومت کی بھی ذمہ داری بنتی ہے, ان اداروں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ کوئی شخص اگر کسی جرائم میں ملوث ہے, آپ اس کو اس قانون کے تحت جو ہے 90 دن تک رکھ سکتے ہیں اور اس سے جو ہے انٹروگیٹ کر سکتے ہیں. کم سے کم 90 دن کے بعد ان کے ورثاؤں کو یہ تو پتا ہونا چاہیے کہ is he found guilty or not. مسنگ پرسنس کا ایشو ڈسکس ہمارے بیشتر ٹی وی چینلز یا اخبارات میں اس طرح سے نہیں کیا جاتا. بلوچستان کے جو ایشوز ہیں وہ انڈر رپورٹڈ ہیں بڑی حد تک. اس کا آپ کے خیال میں کتنا امپیکٹ ہوتا ہے؟ اس سے پہلے, آج سے 10 سال پہلے جنرل مشرف کے دور میں آپ کی میڈیا پر اتنا بلوچستان کے حوالے سے قطعاً نہیں تھا جو ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے دوران لگائے گی. اور پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز انکار بھی کرتی ہیں کہ وہ ان واقعات میں ملوث نہیں ہیں. آپ کے خیال میں کتنا سویلین گورنمنٹ کا رول ڈیسیجن میکنگ میں جب بلوچستان کی بات آتی ہے؟ ہم بلوچستان والے تو روز اول سے روتے آ رہے ہیں کہ جی جو بھی سرکار آئی ہے, موجودہ سرکار نہیں, جو بھی سرکار آئی ہے, انہوں نے بلوچستان کو اسٹیبلشمنٹ کے جو ہے رحم و کرم پر چھوڑا ہوا ہے. لیکن اب تو دیکھنے میں آ رہا ہے پورا پاکستان جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے رحم و کرم پر ہے. زیادتیاں, ناانصافیاں جو ہے احساس محرومی کو جنم دی, اور جب اس احساس محرومی کو بات چیت کے بجائے طاقت کے ذریعے سے جو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, تو پھر وہ نفرتوں میں تبدیل ہو جاتی ہے. گوادر پروجیکٹ کو لے کر کیا آپ کے ایسے خدشات ہیں, اور بلوچ لوگوں کے کیا خدشات ہیں؟ حکومت پر ٹرسٹ کتنا کر سکتی ہے بلوچ عوام؟ دیکھیں, ٹرسٹ کے لیے تو کوئی گنجائش چھوڑی نہیں ہے. 1952 کی گیس کا ہم اگر ذکر کریں, جو ہے ٹرسٹ جو وہاں سے سٹارٹ ہوا ہے, وہ گیس آج دن تک بلوچستان کے ضلعی ہیڈ کوارٹر تو بھی نہیں پہنچی. تمام ماسوائے چند ایک ضلعی ہیڈ کوارٹروں کے علاوہ باقی کہیں پہ وہ گیس نہیں پہنچتی. اس کی رائلٹی, اس کا جی ڈی ایس کہاں جاتا ہے, پورے پاکستان کے چولہے وہاں پہ جلتے ہیں, اس سے جلتے ہیں, لیکن بلوچستان کے لوگ ابھی تک جو ہے لکڑیوں پہ جو گزارا کرتے ہیں. اور یہی صورتحال ہم نے اس زمانے میں جب یہ سی پیک کا ایشو سٹارٹ ہوا تھا, ہم نے واضح طور پہ کہا تھا کہ یہ بلوچستان کے لوگوں کے لیے نہیں ہے. اور آج ثابت ہو رہا ہے کہ جو امداد یا جو رقوم سی پیک کے نام سے بیرون ملک سے, چاہے امداد کی شکل میں یا قرض جات کی شکل میں لائی گئی تھی, اس کا 5% بھی بلوچستان میں استعمال نہیں ہوا. وہ تمام کا تمام بلوچستان سے باہر استعمال ہوا ہے. آپ گورنمنٹ پہ دباؤ ڈالیں گے, ان پہ الزام دیں گے, وہ کہیں گے کہ ہمارے وہ ہاتھ بندھے ہیں, وے فارورڈ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ اگر ان کو بلوچستان کو اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے تو ان کو یہ زہر کا پیالہ پینا پڑے گا. نہیں, بلوچستان سے ان کو اپنی جان چھڑانی ہے تو جس طرح وہ چلتے آ رہے ہیں, لیکن آگے چل نہیں پائے.